بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 2118 ذکر کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا۔ جب وہ لشکر مقام بائضاء میں پہنچے گا تو ان کو اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو از اول تا آخر کیسے دھسایا جائے گا جبکہ ان میں سے ان کے کچھ لوگ بازار میں بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں سے نہیں ہیں، یعنی غلام وغیرہ جن کے ساتھ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اول تا آخر دھسا دیا جائے گا، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے باقی میں تمام عمر تقریباً کلام کر چکا ہوں۔ ایک بس نقطے پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ جب کوئی بڑا ہمارے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے، پاسبل ہے کہ اس کی اس گفتگو سے ہمیں کچھ باتیں تسلی بخش حاصل ہوں اور کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جو سوال طلب ہوتی ہیں، یعنی ہمارا مکمل طور پر دل مطمئن نہیں ہوتا اور ہمیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دائرہ ادب میں رہ کر کویسچن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سامنے والے کی طبیعت، کیفیت، وقت اور موقع، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر جیسے اب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جو میں نے بات کہی اس کے مطابق سرکار نے ایک جملہ کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گویا کہ ایک شاگردہ کسی بھی حیثیت رکھ رہی ہیں، نبی کریم سکھا رہے ہیں، ایک بات بتا رہے ہیں، آپ ایک شاگردہ کی حیثیت سے سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں۔ تو اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا تو آپ نے دائرہ ادب میں رہ کر ذکر کر دیا، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ جو سوال کیا گیا اس کا اچھے انداز سے جواب دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے سوال کرنا صحیح۔ اب ہماری والدہ نے جو سوال کیا یہ برمحل تھا، موقع محل کے مطابق تھا، سرکار بات بیان فرما رہے ہیں اور غالباً سیدہ عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں تو سامنے بات بیان کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور وہ بات بیان کی، سیدہ عائشہ نے کویسچن کر لیا۔ سرکار اس وقت سکھانا چاہ رہے ہیں، محل ہے، موقع ہے، موڈ بھی ٹھیک ہے، نارمل طبیعت ہے، جواب مل گیا۔ یہ چیزیں بس دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک تو بے محل کویسچن کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے کویسچن واٹس ایپ کے اوپر، بھائی اس کے اوپر وہ ایک باہم رابطے کا ذریعہ تو ہے لیکن وہ دارالافتاء نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک گروپ بنا ہوا ہے کہ وہ آفر کرتے ہیں آپ کو کہ ہمارے ہاں مفتیان کرام ہیں اور آپ ان سے کویسچن کر لیں، یہ ہے محل، یہ اس جگہ۔ اب چاہے واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنا ہو، آپ ان کو کویسچن بھیج سکتے ہیں، چاہے کتنے طویل ہوں چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن جب ایسا دارالافتاء وغیرہ نہیں ہے، آپ کسی عالم سے کانٹیکٹ میں ہیں تو پھر آپ ان سے لمبے لمبے کویسچن، ایک تو یہ ادب نہیں ہے۔ مطلب ہم کسی ڈاکٹر کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو مطلب میسج کر کے اس سے علاج کروا رہے ہوں۔ ہم کلینک جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وقت آتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے، دوا لکھی جاتی ہے، خریدتے ہیں، پھر اپنا اس دوا کو پیتے ہیں، اور اگر مطلب خدا نخواستہ ایڈمٹ ہونا پڑے تو پھر وہاں پر رکنا پڑتا ہے۔ ایسی کسی وکیل سے تھوڑی بہت مشاورت تو چل جاتی، لیکن جب باقاعدہ آپ کو کیس لڑنا ہوتا ہے تو آپ اس کے آفس میں جاتے ہیں، وکالت نامہ بھرتے ہیں، ایفیڈیوٹ فل کیا جاتا ہے، جمع کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے چلتے ہیں۔ لیکن دین ایک ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے بڑی آسانی سے ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر چلیں حاصل ہو جائے، ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی مجموعہ یعنی کوئی گروپ ایسا بنا ہو واٹس ایپ پر تو ٹھیک ہے، لیکن جب نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ لمبے لمبے کویسچن کریں، چھوٹے کویسچن کر لیں یا اجازت لیں کہ اجازت دیں تو میں کویسچن کر لوں، وہاں سے اجازت ملے تب آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں، وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اب موضوع بدل گیا ہے، وہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، آپ کوئی اور بے محل کویسچن کر ڈالیں کہ سب یا آپ کی ضرورت کا کویسچن ہے باقی کا نہیں ہے۔ اب یہ تو غلط ہوگا اور مناسب نہیں ہے کہ وہ عالم باقی سب کو نظر انداز کر کے فقط آپ کو جواب دے جبکہ وہ مسئلہ سب کی ضرورت کا بھی نہ ہو، یہ بے محل کویسچن ہوا۔ اور یہ بالکل مطلب ایسے ہی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، لوگ سوال وغیرہ کر رہے تھے، ایک آدمی بڑا خاموش بیٹھا تھا تو وہ بڑے متاثر تھے کہ یہ مطلب بڑا بردبار آدمی ہے کہ کوئی یہ مطلب خاموشی سے سب چیزیں سن رہا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ کوئی سوال نہیں کرتے،
وہ کہنے لگا اصل میں سوچ رہا ہوں اگر کسی دن سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، یعنی علمی گفتگو چل رہی ہے اور تم اس غور و تفکر میں لگے ہوئے اور پھر اس کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ مطلب معاملات ہوتے ہیں، برمحل کویسچن ہو۔ اچھا اسی طرح سامنے والے کی کیفیت ہو، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ کہہ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈرپ چڑھ رہی ہے، میں اس وقت بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں، میں اس وقت عالم غنودگی میں ہوں، میں اس وقت سو رہا ہوں، اور آپ کہیں پلیز ایک سوال کا جواب دے دیں، پلیز ایک سوال کا جواب دے دیں۔ ارے بھائی وہ بیچارہ کس مشکل میں ہے، بعض اوقات تو سر درد ہوتا ہے تو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں مطلب جو میں نے عوارضات ذکر کیے یا جن کی وجہ سے آپ کا کویسچن کرنا صحیح نہیں رہتا، ایسے معاملات نہیں ہیں تو ضرور کویسچن کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ مکمل طور پر اطمینان حاصل ہو۔ حدیث نمبر ہے 2119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی بازار اور گھر کی نماز پر 20 اور چند درجے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لے یا بازار میں نماز پڑھ لے تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ شخص اگر مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھے تو اس سے 20 گنا سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے، اس کا صرف نماز ہی کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی اور کوئی ارادہ نہیں، اور اس کو صرف نماز ہی اٹھاتی ہے، تو وہ جو قدم بھی چلتا ہے اس کے سبب سے اس کا 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے یا اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ شخص اس جگہ اپنا وضو نہیں توڑتا اور جب تک وہاں فرشتوں کو ایذا نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے۔ تو اس سے دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے، ایسی کوئی اگر بازار میں اپنی دکان میں نماز پڑھ لے مسجد تک نہ جائے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا کہ کم ثواب ہوگا، مسجد میں جا کے پڑھتا تو 20 گنا زیادہ ثواب ملتا، اور اس کی وجوہات بھی ذکر کی جس پہ ہم کلام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو چاہیے اگر کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے گھر پہ اگر نماز پڑھیں گے بعض صورتوں میں، جیسے کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، 50 سے ابو جو حضرات ہیں اگر وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت نہیں جاتے ہیں مسجد کے اندر آج کل کے دور میں خاص طور پر، تو گنجائش نکلتی ہے، صحیح شرعی عذر کہلائے گا کہ اگر وہ بالفرض وہاں پر نہیں جاتے تو جمعہ میں جائیں، تو کیونکہ جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا تو بہت زیادہ SOPs کا خیال رکھ کر جائیں تو یہ بہت اچھا، اور وہاں پہ ماسک پہن کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد کمیٹی یا آپ کی گورنمنٹ یہ لازم کر دیتی ہے کہ فاصلہ رکھ کر، جیسے 6 فٹ کا فاصلہ کہا گیا ہے یا 7 کھڑے ہیں تو 3 فٹ کا کم از کم فاصلہ رکھیں، تو اس کو آپ بالکل فالو کر سکتے ہیں، آپ کی نماز بلا کراہت جائز ہوگی۔ تو لیکن اگر کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فقہ حنفی کے روشنی میں واجب عین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ لیکن یہ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو ہمیں اس پر فوری طور پہ بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح شرعی عذر ہو اور وہ اپنا عذر ظاہر بھی نہ کرنا چاہتا ہو، تو پھر یہ کرنا کہ جی آپ کو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں ہے اور وہ کہے میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو آپ فتوے جاری کرنا شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے خود مکلف ہے۔ ہاں اگر فرض کر لیں آپ کو کوتاہی محسوس ہوتی ہے، آپ بڑی عمر کے ہیں وہ چھوٹا ہے، تو سمجھاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا عذر ہے، لیکن ہم عمر ہوں یا بڑے اس کے منصب کے اعتبار سے بڑے ہوں یا عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے حق میں فیصلے کر رہے ہیں۔ ان سے بدگمان ہونا، ان پہ طنز کرنے کی کوشش کرنا، ان کی اس چیز کی نشاندہی کر کے لوگوں کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا، یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔
جماعت واجب ضرور رکھی گئی ہے، لیکن اس میں 6 قول ہیں فقہ حنفی میں، 6 قول، جن میں سے ایک واجب عین والا ہم نے قول لیا ہے، اور یہ سنت موقدہ اور مستحب کا قول بھی ہے جماعت کے لیے کہ فقط مستحب آ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں خدا نخواستہ کو اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 6 قول خود فقہ حنفی میں ہیں جماعت کے بارے میں، ان میں سے ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واجب عین ہے، یہی مفتہ بھی قول بھی ہے، اس دور کے اعتبار سے بھی مفتہ بھی ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عذر کی بنا پر دیگر اقوال پر عمل کر رہا ہو، اس لیے آپ مفتی نہ بنیں، آپ ان کو پیار سے سمجھتے ہیں کہ وہ کوتاہی کر رہا ہے تو آپ ان سے، اور آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ چلو میں اصلاح کر دوں، شاید یہ سستی کر رہا ہو تو چلیں وہی جو میں نے آپ کو عمر کا فرق اور منصب کے فرق کے بارے میں کہا تو کوشش کر لیں، ورنہ حسن ظن قائم کر لیں، یہی بہتر ہے۔ اور جو اس کے آزار لکھے ہیں جس کی بنا پر آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، اس کو آپ اگر پڑھیں اور سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت نے اس میں بہت نرمی رکھی ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہے وہ گرم روٹی کھائے تو دانتوں سے آرام سے چب جاتی ہے، لیکن روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو دانتوں سے چبانا مشکل ہوتا ہے، اس کو دانتوں میں درد ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسی ہوتا ہے کھانا سامنے آ جاتا ہے، گرم روٹی ہوتی ہے، اگر وہ جماعت کے لیے جائے تو روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو تکلیف ہوگی، تو کیا یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ عذر ہے، وہ کھانا کھائے اور پھر اگر جماعت مل جائے ٹھیک، ورنہ اپنی نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کو تکلیف ہے۔ اس تکلیف، اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کھانا اسی ٹائم لانا کیا ضروری ہے، آگے پیچھے لے آؤ، لیکن یہ نہیں، آدمی ہو سکتا ہے گھر والے اسی ٹائم فارغ ہوتے ہیں، کھانا سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، یا کسی آفس وغیرہ میں وہ کھانا کھاتا ہے، اس وقت وہ گرم کھانا اس کے سامنے آتا ہے، دیر ہو جائے تو ٹھنڈا ہو جائے، تو بہرحال اس کا خیال کیا گیا۔ یہ صرف میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اور با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، جس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مفتہ بھی قول کے مطابق اگر وہ ترک جماعت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اگر کوئی ترک کر رہا ہے تو اس سے صحیح اس کا شرعی عذر سنے بغیر بدگمان ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت نے اس میں بڑی نرمی اور رعایت کے پہلو بھی رکھے ہیں، مجبور شخص کے لیے بہت ہی رعایت ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کیوں ملتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ ملتا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ پہلی بات، اچھی طرح کا مطلب کامل وضو کرتا ہے، کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا۔ ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا کر کے منہ دھو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے۔ ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے تو یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہہ رہی ہے پانی کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں۔ بھئی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں پھر مسح کر لیں، لیکن نہیں سیکھا ہو تو ہو نا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چن کے نیچے تک، یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں فرض کر لیں اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا، اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کو ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر، لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا،
کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا، لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں، بعض اوقات تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدارہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں، یا آپ اگر جیسے کیو ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں، یا یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کے مطابق وضو کر لیں، یہ بہتر ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا پھر مسجد جاتا ہے اس کا صرف نماز ہی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کو صرف نماز ہی اٹھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اخلاص بھی شرط ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا کہ یار نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جی آج نماز میں نہیں آئے، 5 سال سے ایک بھی ناغہ نہیں کی، آج نہیں آئے۔ اس بات کو نبھانے کے لیے بعض بڑا اہتمام رکھتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے چلو مسجد جاؤں گا فلاں سے بھی مل لوں گا، فلاں سے ملاقات ہو جائے گی، تو یہ نیت میں فرق آ گیا تھوڑا سا۔ خالص اللہ کے لیے نہیں جا رہے آپ، خالص نماز کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اپنے دوسرے مفادات بھی آپ کے پیش نظر رہے۔ اگر فرض کر لیں یہی آپ کا ارادہ ہے کہ مسجد جاؤں گا نماز بھی پڑھ لوں گا اور فلاں شخص سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تھوڑی پیمنٹ وغیرہ لینی ہے بات ہو جائے گی، تو اس کو آپ ذہن سے نکال دیں وقتی طور پر کہ میں اس سے ملاقات بھی کروں گا، پیمنٹ نکال، آپ صرف یہ ارادہ کریں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر ضمناً کوئی ہوگی چیز تو دیکھی جائے گی، ذرا ارادہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، مخالصتاً اسی ارادے کے ساتھ وہاں پر جائیں۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جب ایسا ہو جاتا ہے کہ کامل وضو ہے اور اخلاص بھی ہے تو پھر وہ جو بھی قدم چلتا ہے اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو درجات عطا کیے جاتے ہیں، اسی کے حساب سے جنت کے درجے ملیں گے۔ اب یا تو مراد ہے کہ جنت کا ایک درجہ اس کو بلند کر دیا جاتا ہے کہ جنت میں بہت سارے درجات ہوں گے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ اعلیٰ درجے کے جنتی کو بالکل اس طرح کھڑے ہو کر دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر کسی ستارے کو دیکھتے ہو، اتنا اونچا درجہ ہوگا اس کا، آپ اندازہ کریں کتنے اونچا درجہ، تو یہ درجے بڑھیں گے اس سے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز جماعت کا اہتمام کریں۔ حدیث کے باقی حصے پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔